جی اب ہم دیکھتے ہیں پہلا تحفہ. ہم نے اس پہ کافی تفصیل سے بات کی. قربانی دینی ہے، بڑے بھی دے سکتے ہیں، دادی دادا بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی دے سکتا ہے، صرف یہ کرنے کے لیے کہ ہم ایسی نسل پیچھے چھوڑ جائیں، ایسا تناور درخت چھوڑ جائیں جس کا پھل نسلوں تک فائدہ دے. ایک نسل دوسرے نسل کو پروان چڑھائے گی نا، دوسری تیسری کو چڑھوائے گی، وہ آپ کے ویلیوز اس کے ساتھ آگے موو کریں گے، وہ آپ کی دی ہوئی تہذیب آپ کے ساتھ اس کے ساتھ موو کرے گی اور آپ کو نسل در نسل دعائیں ملیں گی. ٹھیک ہے. دوسرا تحفہ جو آپ اپنے بچوں کو دینا چاہیے آپ کو وہ ہے وقت. اس کی بھی آپ کے پاس کمی ہے، وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. بچے کو آپ کے تحفے نہیں، آپ کی موجودگی چاہیے. یہ بڑی گہری باتیں ہیں، میرا اپنا تجربہ بھی ہے، تجزیہ بھی ہے، اور پھر ہم نے ماں باپ کے ساتھ جو وقت گزارا ہے. میں جب کچھ لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ ان میں کانفیڈنس کیوں نہیں، یا یہ لوگ اس طرح کیوں ہیں، یہ اتنے اکھڑ مزاج کیوں ہیں، یہ چڑچڑے کیوں ہیں، جب میں ان کا بیک گراؤنڈ پتا کرتی ہوں تو پتا چلتا ہے ماں باپ کا رویہ، ماں باپ کا اختلاف، ماں کا بزدل گھبرایا ہوا ڈرا ہوا سہما ہوا ہونا، باپ کا جرحانہ اور غسالہ اور آرڈر دینے والا ہونا، کہیں نہ کہیں، یا ماں کا لاپرواہ ہونا، پھرتے رہنا، گھومتے رہنا، جیسے مرد گھر سے نکلا ساتھ ہی نکل گیا، 4-5 گھروں میں باتیں کی، پھر گھر آیا جلدی جلدی پھر جھاڑو لگایا، اوپر سے آگے سے کیا کام. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ہاتھ آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے اچھا یہ لڑکا یہ لڑکی ایسے کیوں ہے. کتنا گہرا اثر کرتا ہے گھر کا ماحول. اسکول بہت اچھا آپ دے رہے ہیں، اس کو بہترین ایجوکیشن، فیسیں بھی بہت اچھی دے رہے ہیں، ماحول بھی گھر کا یعنی بہت لیوش آپ کا سب کچھ ہے، لیکن آپ اس کو وقت نہیں دے رہے. وہ تو اکیلا ہو گیا نا، وہ تو اکیلا پال رہا نا، در و دیوار، صوفے، ڈائننگ ٹیبل، پلیٹوں، چھریوں، کانٹوں کے ساتھ پال رہا ہے یا ملازمین کے ساتھ پال رہا ہے. اس کو آپ کا وقت چاہیے، لیکن کون سا وقت؟ اچھا وقت، بہترین موڈ والا. اگر آپ چڑچڑے ہیں، غصے میں ہیں، تپے ہوئے ہیں، سستی اور کائلی کا شکار ہے تو پھر وقت نہ دیجیے. یہ اچھا وقت نہیں ہے. آپ کو سوچنا ہے کہ 24 گھنٹے میں کون سا ایسا وقت ہے جو میں اپنے بچے کے ساتھ سپینڈ کروں جس وقت میں بالکل ریلیکس ہوں. جیسے جیسے آپ بچوں کو وقت دینا شروع کریں گے، بچوں کی قربت بھی بڑھتی جائے گی اور آپ دیکھیں گے بچے بات بھی ماننا شروع ہو جائیں گے. آپ وہ آدھا گھنٹہ نکال لیں زندگی میں سے، وہ آدھا گھنٹہ آپ کے 24 گھنٹوں پہ نا چھا جائے گا، اور بچہ اس آدھے گھنٹے کا انتظار کرنے میں خوش رہے گا کہ اچھا اس وقت میری ماما فارغ ہو کے میرے ساتھ بیٹھے گی، میری بات سنے گی، میری بات کو اہمیت دے گی. جیسے بچہ چاہے گا کہ وہ بچوں کے ساتھ دیکھے نا، مرغا بھی بندہ بنتا ہے اور گھوڑا بھی بنتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے، تو بچوں کے ساتھ بچہ ہو کے اس وقت بیٹھنا ہوتا ہے. یہ بچے کے لیے بہت قیمتی چیز ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. یقین کریں تقریباً تمام لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے. اگر آپ بچے کو وقت نہیں دے پا رہے تو کچھ ایسی جگہوں سے وقت نکالیں. جیسے آپ ڈرامہ بہت شوق سے دیکھتی ہیں، چھوڑ دیں، مر جانا، قبر میں چلا جانا، ڈرامے کام نہیں آئیں گے. ٹی وی دیکھتی ہیں آپ، اس پروگرام کو نہیں چھوڑ سکتی. آپ بچوں کو بھی اس سے ہٹانے کے لیے بہترین وہ وقت، آپ فارغ ہوتی ہیں تو ڈرامہ دیکھتی ہیں نا 1 گھنٹہ. اگر آپ مصروف ہو تو ڈرامہ دیکھ سکے نہیں. آپ فیس بک اس وقت دیکھتی ہیں جب آپ فارغ ہوتی ہیں. آج کل عورتوں کی یہی مشغلیں ہیں. آپ فون کالز بھی اسی وقت کرتی ہیں جب آپ فارغ ہوتی ہیں. اس فارغ وقت میں آپ بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور کہ بیٹا میرے پاس صرف 30 منٹ ہے. بتائیں اس کو بھی پتا ہے کہ ماں پہ بہت سی ذمہ داری ہیں. اسی طرح باپ کو بھی یہی چاہیے کہ جب وہ آفس سے آئے تو وہ 30 منٹ یا اس کے پاس تھوڑا وقت ہوگا، زیادہ صبح کا کھپا ہوا آتا ہے تو چلے وہ 20 منٹ کر لے. تو کو آج بچوں میرے پاس 20 منٹ ہے، میرے پاس بیٹھو. پھر میں اپنے گھر کی آپ کو مثالیں اسی لیے دیتی ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ہمارے والد ایک تو آفس کی فٹیگ کے آفس میں چھوڑ کے آتے تھے، ایسے اندر آتے تھے جیسے انہیں کوئی دنیا کا غم ہے ہی نہیں، اسمائلی فیس سے. اور پہلی آواز آتی تھی اپنے بچوں کا نام لے کے، کہاں ہو بھائی، کہاں ہو بھائی. ہم نے ایک دم آیا، جی ابو جی کوئی کام ہے؟ نہیں میں نے ویسے ہی نظر نہیں آئے ہو. لازمن پوچھنا، یا امی سامنے کھڑی ہونے بچے کدھر نے. پھر ہمیں لے کے بیٹھ جانا. مجھے یاد ہے چھوٹی عمر میں ہم نے ان کے بالوں میں بھی انگلیاں ماری ہوئی ہیں. چلو جی وائٹ بال گینو میرے. اب یہ کوئی کام ہوتا تھا؟ آج میں ہنستی ہوں کہ کس طرح وہ بھلاتے تھے. ان کے کمبل میں ہم بھی بیچ میں گھسے ہوتے تھے سارے. جب ادھر آفس نہیں جانا، بیٹھے ہوئے، چلو جی اب اٹھو میرا ٹائم ہو گیا.
اتنا انہوں نے محبت دی ہے، اتنی کہ میں سوچتی ہوں کہ وہ باپ کدھر گئے اب، وہ چیز نہیں آ رہی اب، کیونکہ وہ جو ہم نے دیکھا ہے نا، اس دور کے سارے والد ایسی کرتے تھے. اب بیٹھے ہوئے ادھر بچہ گھسا ہوا، ادھر بچہ گھسا ہوا، وہ تو نہیں چڑھتے تھے. بچے بھی زیادہ ہوتے تھے ماشاءاللہ اس وقت. اب تو 2 بچے نہیں پلتے ہم سے، ان سے بھی ہم بڑا اسٹینڈ بائی اکڑ کے بات کرتے ہیں. تمیز نہیں ہے، ایٹیکیٹس نہیں ہے، یہی کرتے ہیں نا. ہمارے والد یہ نہیں کہتے نا، والدہ کہتی تھی کہ آپ نے کیا ان کو گھسیڑا ہوا ہے اندر کمروں میں، اور اس میں لازماً ہمیں وقت دیتے تھے. ہم نظر نہ آئے ہمارا پوچھتے تھے، ہمارے پاس بیٹھتے تھے. جب بھی وہ آفس سے آتے تھے اسمائلی فیس سے آتے تھے. ہمیں آج تک نہیں پتا چلا، ظاہرہ انہیں بھی مشکلیں آئی ہوں گی. تو اس لیے آپ وقت نکالیں. کوئی میں آپ کو پیسے والی چیزیں نہیں کہہ رہی کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اب میں کیسے کروں گی. آپ کو یہ اپنے آپ کو بدلنا ہے. بچوں کو وقت ضرور دیں، ہر صورت دیں. اگر آپ وقت نہیں دیں گی تو بعد میں ان کی شخصیت کے لیے نقصان دہ ہوگا. اللہ نے ہمیں جتنے قیمتی تحفے دیے ہیں نا، ان میں سب سے بہترین قیمتی تحفہ وقت ہی ہے. وقت دیں. پھر وقت نہیں رہے گا، دنیا سے ہم چلے جائیں گے، پھر بچے بھی کہیں گے کہ کاش ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ بیٹھتے. تو لازماً ٹائم ٹیبل بنائیں، کوئی ایسا وقت ضرور دیں. اور اگر علیحدہ سے آپ نہیں بیٹھ سکتے تو جیسے 10 منٹ کہتے ہیں نا شوہر اور بچوں کو آفس جاتے ہوئے، اور 10 منٹ ان کی واپسی پہ دیں، ان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. اور چلتے پھرتے ہماری والدہ چلتے پھرتے تربیت کرتی تھی، چلتے پھرتے کوئی بات بتا دیتی تھی. جی تیسرا جو تحفہ ہے، جس طرح صحت مند جسم کے لیے ورزش کرنا بہت ضروری ہے نا، اسی طرح طاقتور اور صحت مند دماغ کے لیے کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے. علم میں اضافے کے لیے کتابیں پڑھیں. اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو بچے میں بھی یہ ہیبٹ جائے گی. میں فیس بک پہ ہی پڑھ رہی تھی کہ کسی نے ٹرین میں دیکھا کہ ماں بھی کتاب پڑھ رہی تھی اور ساتھ بیٹھی بچی بھی کتاب پڑھ رہی تھی. تو سب نے، کسی نے بیچ میں سے پوچھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں کیسے آرام سے بیٹھی کتاب پڑھ رہی ہے. اس نے کہا اس لیے کہ اس نے مجھے ہمیشہ سفر کرتے ہوئے اور ویٹ کرتے ہوئے کسی جگہ سے ہاسپٹل میں ہم بیٹھتے ہیں کتاب پڑھتے دیکھا، اس لیے وہ بھی کتاب پڑھتی ہے. تو اس کو کتاب پڑھانے کے لیے پھر ظاہر ماں کو بھی کتاب پڑھنا تھی. جب ہم فارغ ٹائم غلط کاموں میں لگاتے ہیں تو پھر ہمارے بچے بھی غلط کاموں میں لگاتے ہیں. اگر آپ کتابیں نہیں پڑھتے تو آپ اپنا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں. اس وقت دنیا میں وہ ملک ترقی کر رہے ہیں جہاں تعلیم اور کتابیں بہت زیادہ ہیں. جہاں کتابیں کم ہیں، پڑھائی کی طرف رجحان کم ہے، وہ ملک ترقی نہیں کر رہے. اگر آپ اپنے بچوں کو کتابوں کا تحفہ دیتے ہیں، یہ تو بہت ہی قیمتی تحفہ ہوگا. اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل کی، اس کا پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرأ. اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا قسمیں کھائیں، لیکن پہلی قسم قلم کی کھائی. ٹھیک ہے، تو لکھنے کا شوق اور پڑھنے کا شوق وہ آپ سے لے گا. آپ فارغ ہوتی ہیں موبائل اٹھا لیتی ہیں، آپ فارغ ہوتی ہیں ٹی وی کھول لیتی ہیں، وہ بھی پھر فارغ ہو کہتے ہیں بور ہونے ٹی وی لگا لیں. آپ کہتے نہیں 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 ٹی وی دیکھنا بہت بری بات ہے. وہ دل میں کہہ دیتے خود بھی تو دیکھتے ہے نا ایسا. آپ فارغ ہو کتاب اٹھا لیں، وہ ان کو جب دیکھیں گے کہ کتاب اٹھانا ہے، ایک دو دفعہ پڑھیں گے، ان کو بھی چسکا ہوگا. یہ بڑا مزے کا چسکا ہوتا ہے کتابیں پڑھنے کا. اور تنہائی آتی ہی نہیں، بہترین دوست ہوتی ہے. قرآن تو بہت ہی بہترین کتاب ہے، اس جیسی تو کوئی کتاب نہیں. اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ بھی بہت سے علوم ہیں، اور اس کے علاوہ دنیاوی بھی بہت سے علوم ہیں. کسی علم کو بھی دنیاوی یا دینی علوم میں تقسیم نہیں کیا گیا. علم نافع اور علم ضرر، ہر علم نافع کو آپ پڑھیں اور سیکھیں. وائٹر کہتا ہے کہ تاریخ انسانی میں وحشی نسلوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کتابوں نے حکمرانی کی ہے. جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں وہ بھرپور زندگی گزارتے ہیں. جہاں خوشحالی ہوتی ہے وہاں کتابیں ہوتی ہیں. دنیا میں بہت سی تکلیفیں اور غم ہیں، آپ کتابیں پڑھ کر ان کو کم کر سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بہترین تحفہ دے سکتے ہیں، اور وہ ہیں کتابیں. بچے کی عمر اور مزاج کے مطابق اسے کتابیں گفٹ کریں. ہم کہتے ہیں یہ کتابیں کیا کرے گا، یہ نہ لو یہ تمہارے کام کی نہیں. اسے اٹھانے دیں، بجائے اس کو یہ آرٹیفیشل کھلونوں کے، وہ بھی اس کی چلے حق ہے، لیکن اسے کتابوں کا اگر شوق ہو گیا نا تو پھر وہ کوئی دوسری چیز نہیں اٹھائے گا. ہمارے یہاں جب کبھی کتابوں کا میلہ لگتا ہے، میں اپنی بیٹی کو لے کے جاتی ہوں، اور میں پیچھے پیچھے ہم دونوں چلتے رہے، ساری کتابیں دیکھتی ہے، اور جو کتاب یہ اٹھاتی ہے ہم کہتے ہیں لے لو. یہ پڑھتی بھی ہے. پھر تو آپ ڈالیں گے عادتیں تو تب پڑھیں گے نا. آپ پڑھیں، خود بھی کتابیں پڑھیں، خود بھی لکھیں،
بچے بھی پڑھیں گے، بچے بھی لکھیں گے. بچے کے سامنے خود بھی کتابیں پڑھیں، اس طرح اس میں بھی کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا. جی اس کے بعد جو تحفہ ہم اپنے بچوں کو دیں گے وہ ہے خود اعتمادی. یہ وہ تحفہ ہے جو تمام بند دروازوں کو، تمام بند دروازوں کو، تمام مشکلات کو کھولتی ہے اور حل کرتی چلی جاتی ہے. خود اعتمادی. اس وقت دنیا میں جتنے بھی بڑے مسئلے ہیں ان کی اہم وجہ اعتماد کی کمی ہے. جیسے جیسے اعتماد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا غصہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے اپنے بچے میں اعتماد بھر دیا تو باقی تمام جو کامیابیاں ہیں وہ خود ہی اس کو ملے گی. بچے کو کہیں بات کرو بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو کہو، اسے ڈانٹ نہ دیا کریں فوراً. کئی دفعہ باپ ڈانٹ دے چلو چلو میں اس وقت مصروف ہوں، یا کوئی بات کریں گے کیا فضول اللہ یعنی بات کہہ دیتے نا ہم آگے سے. سنو اس کے لیے وہ بہت قیمتی بات ہے، بچہ ہے نا اس کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، جینا مرنے کے برابر بات ہے. ہنسے مت آگے سے، ہنس کے نہ اڑائیں، مذاق نہ اس کا اڑائیں. وہ گھبرا جائے گا، وہ آئندہ کسی کے سامنے بات کرتے ہوئے جھجکے گا، وہ ڈرے گا کہ میرا کوئی مذاق نہ اڑا دے. آپ کو ہاں بیٹا بولو، پھر اس کی اصلاح کریں کہ بیٹا اس بات کو اس طرح کرنا ہے، یا اس بات کو میرے سامنے کی ہے بیٹا پبلک میں نہیں کرنی. ماں کو بتا دو، باپ کے مجھے ہر بات بتاؤ بیٹا لیکن ہر بات پبلک میں نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ تو اعتماد پیدا ہوتا ہے. وہ لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں جن میں اعتماد زیادہ ہوتا ہے. بجھا بجھا وہ رہتا ہے جس میں اعتماد کم ہوتا ہے. جو انسان پر اعتماد ہوتا ہے وہ اپنے مسائل خود حل کر لیتا ہے. اسے کسی کے پاس ٹپس لینے کے لیے، وظیفے لینے کے لیے، فون کرنے کے لیے، رونے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود جانتا ہے کہ میں اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہوں، اور اس کی اتنی اچھی تربیت ہو چکی ہوتی ہے کہ اسے پھر باہر غیروں سے مشورے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ آپ نے اس کو اعتماد دینا ہے نا کہ وہ خود سوچے، خود فیصلہ کرے، اور اگر لے بھی تو مشورہ تو کسی اہل علم سے لے اور اعتماد کے ساتھ کام کرے. کتنے میں نے لوگ دیکھے وہ ڈرتے ہیں کوئی قدم اٹھاتے وقت، اچھے خاصے سمجھدار، کیونکہ ان کے اندر وہ بچپن کا خوف، وہ احساس محرومی، وہ احساس کمتری، آگے نہیں بڑھتے. اور کچھ ہوتے ہیں جمپ لگا دیتے کہ تم نے سوچا نہیں اس میں نقصان ہوگا، کہتے چلو پھر سے ایک دفعہ ہوگا دوسری دفعہ نہیں ہوگا. تو کانفیڈنس پیدا تبھی ہوتا ہے جب آپ بچوں میں خود اعتمادی خود دیں، ان کی بات سنیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان سے پوچھیں. ہم بچوں کو تو چپ ہی لگا دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ بولے ہی نہ، شاید ان کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے، انہیں بولنے دیں. ہاں بتاؤ بیٹا کیا کہنا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے ہم نے یہ بات کرنی ہے، ہم کہتے ہیں اچھا چلو کرو، سنو تو صحیح نا وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ بھی گفٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور جو چھٹا گفٹ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ سے محبت کرے تو آپ اس کی عزت کریں. آپ دیکھیں جو آپ کی عزت کرتا ہے وہ کتنا اچھا لگتا ہے. اس کو کہتے ہیں نا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر آپ عزت نہیں کرتے نا تو محبت وہاں ڈیولپ نہیں ہوتی، وہاں ڈر ہوتا ہے، روب اور دبدبا ہوتا ہے. جیسے سٹارٹ میں نے کہا نا پہلے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، پھر بڑے ہو کے وہ نفرت میں بدل جاتا ہے. زبردستی ادب اور عزت نہیں کروائی جا سکتی، نہ محبت. جب آپ عزت کرتے ہیں کسی کی تو اگلا آپ کے لیے جان بھی دیتا ہے. بڑوں کا لحاظ رکھنا عمر کے حساب سے، عہدے کے حساب سے، یہ کوئی چاپلوسی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے آپ کا جو جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہ آپ سے عمر میں بہت چھوٹا ہو، لیکن وہ اپنی قابلیت کی بنا پہ آپ کا ایم ڈی ہو، آپ کا بڑا لیڈر ہو، آپ اس کو ایکسٹرا آرڈنری عزت دیں گے کیونکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، اور کمپنی کا یہ اصول ہوتا ہے. اس میں کوئی چاپلوسی نہیں ہوتی کہ یہ دیکھیں جی اس کی اتنی اکار ہے، کرنی چاہیے، اس کا حق ہے. اسی طرح آپ کے استاد ہیں، ٹیچر ہیں، ہو سکتا ہے آپ زیادہ بڑے اسکالر بن گئے ہوں لیکن ان کا احترام کرنا ہے نا، کیونکہ انہوں نے الف با پڑھایا تھا تو آج بیٹھے ہم پڑھ رہے ہیں نا. آج سامنے رکھے ہوئے ہم نے ڈائریاں رکھی ہوئی، اس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں. اگر وہ الف با تا نہ پڑھاتے تو آج ہمیں پڑھنا آتا. ہر جگہ عزت پہلی چیز ہے.
ہر وہ ماں جو کہتی ہے مجھے عزت نہیں ملی، تو میں کہتی ہوں آپ نے دی، آگے جواب خاموشی. شوہر کی ماں کو نہیں دی، شوہر کی بہنوں کو نہیں دی، شوہر کے رشتے داروں کو نہیں دی. ہر جگہ مین میں خے نکالی، آہستہ آہستہ سارے دور ہو گئے، لوگوں نے آنا چھوڑ دیا. کون بےزتی کروانے آپ کے گھر آتا ہے؟ اور پھر گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں میری عزت ہی نہیں کوئی کرتا. بھئی آپ کی عزت کے قابل ہیں آپ؟ پھر بچے بھی نہیں کرتے. جب بچے دیکھتے ہماری ماں کسی کی بھی عزت نہیں کرتی، نہ دادی کی، نہ پھوپھیوں کی، نہ چاچی کی، اور بھی بڑے رشتے ہیں، کسی کی بھی عزت نہیں کرتی، تو اس کی عزت ہو سکتی ہے. اور پھر ہم بچوں کو کہتے ہیں شرم نہیں آتی ہماری ماں. بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا ہمیں شرم دلائی جا رہی ہے، خود نہیں جب شرم آ رہی ہوتی دادی کی جب بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے. تو محبت اگر آپ کرتے ہیں تو پھر عزت کریں، بچے کا احترام کریں، بچے کی خدمت بھی کریں، احترام بھی کریں، اس کو عزت بھی دیں، اس کا حق ہے. یہ چیزیں پھر آپ کو چاہیے نا بڑے بڑھاپے میں. آپ نے دی ہی نہیں، ڈانٹ دی، ڈبٹ دی، بے عزتی دی، دھتکارا، جھڑکا، اس کی ڈیمانڈ نہیں پوری کی، اس کی بات نہیں سنی. کل وہ آپ کی بات سنے گا؟ بڑے بیٹھے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے دولت کو، وقت ہی نہیں دیتے بچے کہتے ہیں کوئی نہیں ہے ٹائم ہمارے پاس، ہم مصروف ہیں، ہمیں اور بڑے کام ہیں. ان کے اندر انہیل ہو چکا ہوتا ہے نا. لیکن جو ماں باپ بچوں کو وقت دیتے ہیں، بچے نکالتے ہیں وقت، انہیں اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں. تو میرے پاس کوئی ایسے وظیفے نہیں ہوتے. ہاں بڑی دعائیں ہیں اللہ کے نبی کی، پڑھیں آپ، لیکن پہلے اپنے آپ کے لیے پڑھیں کہ میری تربیت ہوگی تو میری نسلیں بھی بہترین ہوں گی. تو آپ عزت دیں، خوش رہیں. تو آپ کو یہ جو 6 گفٹ میں نے بتائی ہیں نا، یہ بہترین گفٹ ہے. اس گفٹ سے آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی، ایک دوسرے سے جو لگاؤ ہے وہ بڑھے گا، اور ایک دوسرے کا احترام بڑھے گا. اس لیے قدر کیجئے ان تحفوں کی. اس میں پیسہ نہیں لگتا. بتائیں کسی ایک میں بھی پیسہ لگا آپ کا محبت کرنے میں؟ میاں بیوی میں محبت کرنے میں پیسہ لگے گا؟ نہیں لگتا نا. احترام کرنے میں پیسہ لگتا ہے. اصل یہ ہے کہ انا بڑی ہے نا، انا کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں ہم. باہر کسی کی ہم عزت کر دیں گے، شوہر کی نہیں کریں گے. جس کے ساتھ وقت گزارے ہیں، جو ہمارے لیے کھپ رہا ہے، صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے، ان کا بھی قصور ہے، وہ اظہار نہیں کرتے. لیکن اب ہم ان کو قصوروار بیٹھ کے یہاں ٹھہرائیں، وہ ہمیں ٹھہرائیں، کرتے کرتے بچے بڑے ہو جائیں اور یہی نسل آگے چلی جائے. ہم نے قربانی دینی ہے نا. جیسے میں نے پچھلے بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ قربانی عقل مند دیتے ہیں. قربانی دے کے، کیونکہ دین تو ہمارا ٹوٹلی قربانی مانگتا ہے. اور مجھ سے کبھی کوئی پوچھتا ہے نا بہترین ازواجی جو تعلقات یا بہترین فیملی کا، تو میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ اگر محبت نہیں بھی ہے نا سسرال سے یا شوہر سے، تو کم از کم قربانی دینا سیکھو. احترام اور قربانی سے یہ رشتے نبھتے چلے جاتے ہیں. ایک چھوڑو گے تو دوسرا بھی ویسا ہوگا، دوسرا چھوڑو گے تو تیسرا بھی ایسے خاندان ہوگا. انسانوں سے واسطہ پڑا نا. فرشتے تو آپ کو کبھی نہیں ملیں گے، اور آپ کو فرشتے ملیں کیوں؟ ہم کوئی فرشتے ہیں؟ انسان کا تو انسان سے واسطہ ہے نا. قرآن میں اللہ کہتا ہے تم فرشتے ہوتے تو میں تمہارے لیے فرشتے ہی اتار دیتا تبلیغ کے لیے. تم انسان ہو اس لیے میں نے بشر اتارا. انسانوں کا انسانوں سے واسطہ پڑے گا، اور ہر قسم کے مزاج کے انسان ہوں گے. یہ رشتے یہ نبھائے جاتے ہیں قربانی سے. قربانی مانگتا ہے ہر رشتہ. آپ قربانی نہ دینا چاہے، کوئی مائیں نیند کی قربانی نہیں دیتی، کئی مائیں ٹی وی کی قربانی نہیں دیتی، کوئی موبائل کی قربانی نہیں دیتی، کوئی انا کی قربانی نہیں دیتی. اپنے فشل کی فکر ہے، اپنی فٹنس کی فکر ہے. ایک نئی طوفان میں بدتمیزی کھڑا ہو گیا، بچے کیا کر رہے ہیں بچوں کا پتہ ہی نہیں. بچوں کو آپ ٹائم دیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں دوست بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. سب سے بہترین دوست ہماری ماں ہوتی تھی. ہمیں شادیوں پہ لے کے جانا، خود بیچ میں آرام سے بیٹھ جانا، 2 بہنیں ہم ادھر 2 ادھر، دیکھتے رہنا. بالکل نہیں ٹوکتی تھی. ڈھولکی بجا رہے ہیں، گانے گا رہے، جو ہوتا ہے بچیوں کا. جب فارغ ہو جانا، چلیں بیٹا چلو، گاڑی منگوا لیتی تھی، چلو. کبھی اکیلے نہیں بھیجتی تھی. بہترین دوست تھی. اور اس کے بعد پھر ہم 4 بہنیں ایک دوسرے کی بہترین دوست تھی. میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں بیٹا کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہوتا، نہ ہی بیسٹ فرینڈ بنانا. یہ بیسٹ فرینڈ ٹائم ویسٹ کرتی ہے. سب سے دوستی کرو، تمہارا کوئی دوست نہ ہو، یا سب تمہارے دوست ہوں، تم کسی کی دوست نہ ہو. یہ بہترین عمل ہوتا ہے. یہ ماں سے دوستی کرو. میری بیٹی سے جب کوئی پوچھتا ہے آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے، تو کہتی ہے میری ماں. سب سے پہلے ماں بیسٹ فرینڈ ہے. اب ماں اور بیٹیوں میں اتنا گیپ ہوگا تو بیٹیاں تو پھر واٹس ایپ پہ چھپی اشرائیاں ہی کریں گی نا.
فرینڈس کے ساتھ بیٹھیں گی، الٹی سیدھی باتیں وہ سکھائیں گی. میں ایک اپنے لیکچر میں نے کال کوٹ کیا تھا کہ آپ اگر دوست نہیں بنیں گے تو پھر زمانہ دوست بن جائے گا، اور زمانہ پھر جو لے کے نکلتا ہے نا تو بہت دور لے کے نکل جاتا ہے. وہی بچے بھٹکتے ہیں جن کے باپ ان کے دوست نہیں ہوتے، وہی بیٹیاں بھٹکتی ہیں جن کی مائیں ان کی دوست نہیں ہوتی. جو بات کرنی ہے ماں سے کریں. ماں کو اعتماد دینا چاہیے نا بچوں کو. بچی کے نہیں ماں نے تو جوتا اٹھا لینا ہے تو نہیں بتائے گی، وہ چھپائے گی. بات چھوٹی سی بھی ہوگی وہ چھپاتے چھپاتے اتنی بڑی بن جائے گی. مجھے بہت بہت پرانی بات اپنی ایک یاد آ گئی. ہمارا گھر جس علاقے میں بنا تھا اب تو بہت آبادی ہے، اس ٹائم آبادی نہیں تھی. تو ہمارے گھر کے پیچھے ایک بہت بڑا گھر بننا شروع ہو گیا. ہماری بیک سائڈ ذرا اوپن ہی اس وقت نظر آتی تھی. تو وہاں مزدور اور ٹھیکیدار کام کرے تو میں پیچھے کام کری تو انہوں نے گانے شروع کر دیے. میں نے والد کو فون کیا اندر سے، میں نے کہا ابو یہ سامنے جو مزدور لگے ہوئے مجھے دیکھ کے گانے گاتے ہیں. اعتماد تھا نا. میرے ابو آفس سے آئے، ابو نے گھر سے پسٹل اٹھائی، وہاں رکھنی پڑتی تھی گن کیونکہ علاقہ بڑا اس طرح کا تھا انسیف. چل پڑے، میں بھی پیچھے پیچھے. جب ابو چلے نا مزدوروں نے دیکھا نا سارے بھاگ گئے، کام رک گیا. پھر ان کا جو مالک تھا وہ آیا، اس نے سوری کیا، سارا عملہ چینج کیا. پھر ادھر بیک سیٹ کر کے بیٹھتے تھے. میری دوست آئی ہوئی تھی اسی دن اتفاق سے آ گئی. تمہیں ڈر نہیں لگا؟ تم نے ابو کو بتا دیا. میں کہا تو لوگوں کو بتاتی، میری سیفٹی تو. میرے بھائی تو چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت. میں کہا میرے والد ہی نے کرنی تھی نا. کہتی اگر وہ گولی چلا دیتے تو. میں کہا تو چلائیں، باپ ہی بیٹیوں کی حفاظت کرتا ہے نا. لیکن وہ ڈرانے کے لیے کہتے ایسے بھاگے. پھر ابو نے کہا جی جو آپ کا یہاں عملہ کام کرے گا اس طرف بیک کرے گا. پھر تو اس نے کہا جی ان کے گھر کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اعتماد تھا. یہ سوچا بھی نہیں کہ ہائے لڑائی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. آپ اعتماد دیں. بچہ ہر بات آ کے آپ کو بتائے، آپ کی بیٹی ہر بات آپ کو بتائے کہ ماما میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بندہ ایک دم پکڑتا ہے، ہاں بھائی کیوں میری بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پتا ہو آگے سے بندہ کہ تم ہی ایسی ہو، تم ہی نہیں کیا ہوگا، تمہیں ہی عقل نہیں. پھر بچے تو نہیں بتاتے نا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو بار بار سنیے گا، یاد رکھیے گا. تو انشاءاللہ اس میں سے کوئی ایسا تحفہ میں نے نہیں بتایا کہ سائیکل لے کے دیں یا جیولری لے کے دیں یا جیولری باکس لے کے دیں. سمپل سے تحفے ہیں، ان کو اپنائیں، عادتیں اس چیز کی. تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کے گھر میں آپ کے بچے آپ کی بہترین آپ کے حواری بنیں گے، اور آپ کو کسی سے جا کے ٹپس نہیں مانگنے پڑیں گے. ہماری ان پڑھ ماں تھی، کبھی کسی سے نہیں مشورہ مانگتی تھی آج تک، اور آج تک بھی ہماری امی سے آ کے مشورہ لیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس جو یہ چیزیں تھی نا جو میں نے ان کو دیکھ کے سیکھی، وہ اب آگے کی ماؤں میں نہیں مل رہی. ہم میں بھی وہ پورا طرح نہیں گئی جو ہم نے اپنی ماؤں سے. میری بیٹی اکثر کہتی ہے آپ کی ماما آپ کو تھپڑ مارتی تھی. میں نے کہا انہوں نے ڈانٹا ہی نہیں، کبھی نہیں ڈانٹا. آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین کریں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں. ڈانٹنے کا سٹائل ان کا کیا تھا؟ خاموش ہو جانا. ہم نے کہا اوہ امی ناراض ہوگی، ہمیں فوراً فکر لگ جانی. سیدھے بنچو سیدھے انسان کی بات بری لگ گئی ہے، فوراً ہم نے نا اپنے روٹین پہ آ جانا. کبھی گالی نہیں دی انہوں نے، کبھی تھپڑ نہیں مارا انہوں نے. تو 8 بچے ماشاءاللہ پال دیے، ایجوکیشن بھی بہترین دلوا دی، سب کچھ سیٹ کر. ابھی تک انہیں غصہ آگا تو اپنے اوپر اتارتی رہیں گی، اس بندے کو ڈائریکٹ کبھی نہیں کہیں گی. اکیلے کرتی رہیں گی، اس کو نہیں کہیں گی. ہم تو جب تک بھڑاس نہ نکال لیں تو بھڑاس نکالنا بند کریں. اس امت کو بہترین امتی دیں، اس قوم کو بہترین انسان دیں، تاکہ ہمارے لیے یہ بچے ہمارے بہترین صدقہ جاریہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.